بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد میں آپ تمام حضرات کو خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج ہم سورہ المومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے خلاصہ اور اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ غافر مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 40ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 60ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آل فرعون کے ایک مومن مرد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس مومن کے نام سے معصوم کیا گیا اسے۔ آیت نمبر 2 سے رب کائنات نے اپنے بندوں کو ایک بار پھر نوید مغفرت اور بخشش دیتے ہوئے فرمایا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے اور نیککاروں پر احسان فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 4 سے کفار کے عناد اور ہٹ درمی پر فرمایا کہ ان سے پہلے لوگ فض نے بھی اپنے زمانے کے انبیاء کو جھٹلایا، جس پر ان کی پکڑ ہوئی، اور ان کفار کا کارہائے انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ یعنی ان سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ نیز اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ مشرکین مکہ کا تجارت کی غرض سے مختلف شہروں کے پرامن اسفار آپ کو ان کے انجام کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے کفار نے بھی اپنے دور کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان سے حق میں جھگڑا کیا، سو ان کی پکڑ ہوئی اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد کفار کے جہنمی ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 7 سے فرمایا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے گرد جمع ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے نائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو تم پر آتا تھا جب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی اور تم کفر کرتے تھے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے۔ آیت نمبر 16 میں قیامت کے دہشت ناک دن کا نقشہ اور تصویر کھینچی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، سب جانتے ہوئے خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ کی جو واحد سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 17 سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور روشن معجزے عطا کر کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بارہا گزر چکے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا تم ایسے شخص کے قتل کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آگے چل کر کہا، اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ آیت نمبر 36 سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر لوں۔ میرا گمان تو یہ ہے معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی سازش جو ہے وہ ناکام رہی۔ آیت نمبر 40 تا 46 میں فرمایا، جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد عورت نے جو ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں انہیں بے حساب و کتاب رزق دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
بے شک اللہ بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کر فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کی عذر خوائی انہیں کوئی کام نہیں آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا کہ میں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور وہی تمہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کو اختیار کرو۔ آیت نمبر 67 سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی موت کے بعد تک کے مختلف مراحل کو اپنی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن